السلام علیکم، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسفندیار خان آفیشیل۔ آج ہمارا تجزیہ مڈل ایسٹ کے متعلق ہوگا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے اسرائیل پہ حملہ کیا گیا، جن میں 1200 سے زائد اس حملے سے متاثر ہوئے۔ اس حملے میں حماس نے تقریباً 250 سے زائد یرغمالیوں کو غزہ لے کے گئے، جن کے بعد اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے بعد تقریباً ابھی اعداد و شمار کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان حملوں میں تقریباً 46,000 لوگ جو ہے ان اسرائیلیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جن میں بچے، بوڑھے، بیمار مختلف ان میں شامل ہے۔ ان میں سے 2.5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے اور 2.5 لاکھ کے قریب وہاں نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ تو اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے بھی اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا، اور اقوام متحدہ کی طرف سے بار بار یہ کونسل میں یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ جو ظلم جبر اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، مگر امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے بار بار امریکہ اس بات کو ویٹو کر کے اس حملے کو جاری رکھنے کی بھرپور حمایت کرتے رہے، جن سے پوری دنیا میں ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، یورپی کنٹریز میں بہت زیادہ ان کے خلاف احتجاجیں ہوئی ہیں اور اس جنگ کی مذمت کرتے رہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بہت زیادہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے جو اسرائیل کو اس جنگ بندی فوراً بندی پر زور دیا گیا کہ اس جنگ کو روک دیا جائے۔ وہاں پہ بچے، بوڑھے وہاں پہ مارے جا رہے، خواتین کو مارے گئے وہاں پہ۔ تو اس سلسلے میں یہ کافی حد تک ابھی بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے 31 مئی 2024 میں یہ کہا گیا صدر بائیڈن کی طرف سے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو حماس کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ اس جنگ کو روکا جائے، اور اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد جب ٹرمپ منتخب ہوئے تو انہوں نے یہ کہا گیا حماس کو کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کو نہیں روکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر اسرائیلی یرغمالیوں کو نہیں دیں گے اسرائیل کو، تو آپ کو اس خطے کو ہم حماس کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ اس کے بعد اس مذاکرات میں تیزی آئی، حماس کی طرف سے بھی یہ آمادگی ظاہر ہوئی۔ پھر دوحہ جا کر امریکہ، مصر اور ساتھ میں قطر کی نگرانی میں اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ 3 مراحل پر ہوں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ 6 ہفتوں کے اندر یہ جنگ بندی ہوگی۔ دوسرا جو فیز ہوگا اس میں اسرائیلی یرغمالیوں کو فلسطینی کے بدلے ان کو دیے جائیں گے، جس میں 32 فلسطینی یرغمالیوں کو 2000 کے بدلے اسرائیلیوں کو رہا کرنے میں یہ معاہدہ طے کیا گیا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی فلسطین زخمی ہوئے ہیں وہ باہر ملک جانے کے لیے اجازت دی جائیں گی ان کے علاج کے لیے، اور اس میں مصر کی طرف سے رفح راہداری، جو کہ وہاں سے یونائٹڈ نیشن جو مختلف مسلم کنٹریز سے امداد آ رہی ہے، تو وہ اس راہداری کے تھرو ان کو امداد بھیجی جائے گی، جن میں سے فرسٹ ایڈ کے لیے یا خوراک کے لیے جو سامانیں ہوں گی وہ وہیں پہنچا دی جائیں گی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ معاہدہ طے ہوا ہے 19 جنوری 2025 سے اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا، جس کے تحت یہ سارے معاملات جو ہے یہ طے ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس کے اندر جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سرنڈر ہوئی ہے اسرائیل کے اس معاہدے کے اوپر، جنہوں نے ایک نقشہ کھینچا گیا، جنرل ایک منصوبہ جو ہے پورا اسرائیل فلسطین کے جو علاقے ہیں غزہ، یہاں پہ انہوں نے فوجی کیمپس بنائے گئے جو بفر زون بھی کہلائے گا۔ تو ان سارے معاملات کو یہ جو ہے حماس کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو بڑے بیٹھے ہوئے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کی جو پرانی حیثیت ہے، اس پرانی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ یہ اسرائیل کی طرف سے ان کو یقین دہانی دی گئی۔ تو اس میں یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر ان کی لیڈرشپ کمپرومائز بھی ہو جائے، جو نیچے جو لوگ ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو گھر بار چھوڑ کے اپنے علاقے سے انخلا کر کے گئے، وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں بولیں گے، اور نہ ہی حماس کی جو یہ لیڈرشپ ہے
وہ ان کے ساتھ متفق ہوں گے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد کیا ہوگا. تو اس حوالے سے پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بھی تبصرہ کریں گے. اور جو لوگ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں. بہت شکریہ. تھینک یو.